توبہ کروانے کا۔ اور توبہ دو باتوں کی کہ اللہ نے زندگی دی تھی، عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ایمان دیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول بنایا، ہمارا تو ایک ایک قدم اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے تھا، اس میں کمی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری عطا کی، اور کچھ اعزاز کے ساتھ اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ بتاؤ میرے ایمان والے بندوں کو کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ کیا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ حکم دے رہے ہیں نبی کو کہ آپ بتائیے ایمان والے بندوں کو کہ میری زندگی کا مقصد اور راستہ اللہ کی پہچان کروانا، اللہ کے احکام کی طرف بلانا، جنت کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دوڑ لگوانا، اور ساری صلاحیتیں اللہ کو راضی کرنے میں لگوانا، یہ سب دعوت میں اتنا بڑا کام دیا، اور اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور ان کی نیابت و اتباع میں ہر مسلمان کا کام ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ صدیوں سے چھوٹا ہوا اور ناقدری کی وجہ سے ہم محروم ہوئے، اس لیے اپنے اس وقت کی حفاظت کریں گے بھائی، وقت کی حفاظت انشاءاللہ، اور گزاریں گے اعمال میں۔ دیکھیں لایانی ایسی جب ہم بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر گھر سے نکل گئے، کہ اللہ بھروسہ آپ پر کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اسی لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو جب تک دوسرا حکم نہ آئے، ایک بیوی کو گھر میں نہیں اور اسباب میں نہیں اور لوگوں میں نہیں، وہ تو وادی غیر ذی زرع جہاں تنکا بھی نہیں اگتا وہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور چھوڑ کر سالوں کے لیے چلے گئے۔ بیچ میں ایک دو دفعہ آنے کی اجازت ملی، ایک ایسا بھی ہوا کہ اترنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ خلیل اللہ کا قصہ کس لیے ذکر کیا کہ امت محمدیہ تمہارے ذمہ بھی تو پوری انسانیت ہے، لہذا جب گھروں سے نکلو اور یہ پڑھو توکلت علی اللہ، اب اللہ کے حوالے۔ وہ جو ہے دل میں جو ہے وہ خیالات سے جو آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کمزوری کی بات ہے، اس لیے بھائی ہم نے خود بھی اعمال میں لگنا ہے اور ساتھیوں کو بھی اعمال میں لگانا ہے، اور ہماری تو رات بھی نبی تولی نیند اور 90 تولہ کھانا، باقی رات جو ہے یہ دعاؤں کے لیے کہ جو دن میں محنت کی اللہ کی مدد دعاؤں سے اترے گی۔ یہ دعوت دن کی محنت اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں، انبیاء کرام جو ہے دعوت بھی دے رہے ہیں، اور انبیاء کرام کی دعا کے الفاظ قرآن میں ذکر ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا۔ قرآن کی آیات ہیں وہ جو ہمارے لیے دعا۔ جب اتنا بڑا کام دیا تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کن الفاظ کے ساتھ مانگنا ہے؟ تو قرآن کی وہ آیات ہیں اور حضرات انبیاء کرام کی وہ دعائیں ہیں، تو کریں گے ان دعاؤں کا اہتمام بھائی۔ اور پھر رات کی دعا تو جیسے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بے حسی ہماری ختم ہو، غفلت کی زندگی ختم ہو، اپنی فردی انفرادی زندگی بنانے کی فکر یہ تابع ہو جائے، اور سارے عالم کی فکر ہمارے اوپر، کہ دین کے مٹنے کا غم ہو اور آپس کا جوڑ بڑھے اور دعاؤں کی قوت بڑھے۔ اس لیے بھی دعوت اور دعا اس میں لگیں گے انشاءاللہ، ہم مانگیں اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔
اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا من بيده ملكوت السماوات والأرض برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا شاكرا وذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ودعاء مستجابا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين هداة مهديين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واقية كواقية الوليد وتثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام ونصرا كنصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأنصاره واخذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن قوم المجرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا له وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اے کریم رب، ہم اپنی کوتاہیوں اور زندگی کو ضائع کرنے کی صفت لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. سب دروازوں سے نا امید ہو کر آپ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو رب مانتے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ہمارے دلوں سے
دنیا کی محبت کے زنگوں کو صاف فرما دے۔ اے اللہ غلط یقینوں کی بدبوؤں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ایمان کا نور ہمارے روئے روئے میں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحابہ جیسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ حضور والے اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کے بغیر سارے عرب عمل اکارت ہیں، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ جسم آپ کا، جسم میں صلاحیتیں آپ کی، یہ کائنات آپ کی، اس لیے اب ہر صلاحیت کو کے لیے خرچ کرنا، قدم اٹھانا، اس کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا دے۔ اے اللہ آپ نے صحابہ سے دین کا کام لیا، اے اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ابابیل پرندوں سے بیت اللہ کی حفاظت کی ابرہہ کے لشکر کو ختم کیا، جسے اس زمانے میں ابرہہ بڑا لشکر لے کر طاقت لے کر آیا تھا۔ اے اللہ آج باطل والے بڑے اسباب لے کر چڑھ دوڑے ہیں مسلمانوں پر، اور ہمارے بچوں کو تار تار کر رہے ہیں، عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، ہمارے علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی قوت کو برباد فرما۔ اے اللہ جیسے بیت اللہ کی حفاظت کی، مسلمانوں کی دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے علاقوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مسجدوں کی، مراکز کی، دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تو تیرے نبی کی امت میں ہیں، ایمان والے ہیں۔ آپ نے ابابیل سے کام لیا، آپ نے اور ہواؤں سے کام لیا، اے اللہ ہم سے یہ دین کو پھیلانے کا کام لے لے۔ اے اللہ تیرے رستے میں نکلنے والوں کو ایمان کا کمال عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور اے اللہ حضور کی طرف سے جو محنت ملی ہے اس کو حضور کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو خشوع خضوع والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں کمال پیدا کر دے۔ اے اللہ جو علم آپ نے اتارا ہمارے شعبوں کے لیے وہ اب تک کتابوں میں ہے، اے اللہ وہ سارا علم اور احکام ہمارے تمام شعبوں میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے والا بنا دے۔ اے اللہ جو دین موجود ہے اس کی حفاظت فرما، اس کو کم ہونے سے بچا، اور جو دین موجود نہیں اے اللہ اپنی قدرت سے اس کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہم بھی مخلوق ہیں، ہماری محنت بھی مخلوق ہے، اور ہم تو کمزور ہیں، صدیوں بعد اس عمل کو لے کر کھڑے ہوئے۔ اے اللہ ہر نکلنے والے کی پوری تربیت فرما، جس ایمان کی ضرورت ہے وہ یقین عطا فرما، جس دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں عطا فرما، صفات قبولیت سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں وہاں ہدایت کے نظام کو قائم فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ نکلنے والوں کی تربیت فرما، قدم قدم پر رہنمائی فرما۔ اے اللہ ہمارے جو پرانے رذائل ہیں اس سے ہمیں پاک فرما۔ اے اللہ شیطان کے وساوس اور اس کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دجالی فتنوں سے ہماری نسلوں کی اور آنے والی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے مردہ زمین کو آپ زندہ کرتے ہیں ہمارے مردہ دلوں میں اے اللہ ایمان عطا فرما۔ اے اللہ جو دین موجود نہیں اس کو زندہ فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں قبروں میں ہیں ان کے عمل کا موقع ختم ہو گیا، سوائے آپ کی رحمت کے ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان پر قبروں میں رحمتیں نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو زندگی کی امانت موجود ہے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کی تربیت فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما، رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اگر مقدر میں ہدایت نہیں اپنے عذاب کا
کوڑا برسا کر اے اللہ ان کو نیس اور نابود فرما دے۔ اے اللہ ہم نے ان فضاؤں کو گناہوں سے اور خواہشات سے تیرے احکام کو توڑ کر بدبودار اور مقدر کیا، آپ بارش برسا کر اور سورج نکال کر سارے فضاؤں کو صاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کی نحوستوں سے ہماری فضاؤں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ آج تو مسجد میں آ کر بھی ہمیں دنیا کا خیال آتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ماحول تھا کہ کافر بھی اس ماحول میں آتا تو اس کے دل ایمان کے نور سے منور ہو جاتا۔ اے اللہ ہماری فضاؤں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی جو ہم نے گناہوں کی نحوست سے اس کو بدبودار کیا، اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ آپ سورج نکال کر سارے عالم کو روشن کر دیتے ہیں، بادلوں کو لا کر ساری گرمی ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہدایت کی ہوائیں چلا کر امت مسلمہ کو بھی ہدایت کا کمال عطا فرما، ہم سب کی نمازوں کو خشوع خضوع والا بنا، اے اللہ شوق میں اعمال کرنے والا بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ 5 ارب انسانیت بے مقصد زندگی گزار کر جہنم کی طرف جا رہی ہے، تیرے وہ بندے ہیں اور تیرے نبی کی وہ امت میں ہیں، حضور نے سب کے لیے دعائیں کی۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ناکامی والی زندگی سے ان کو بچا لے، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ جماعت جو یہ کام کر رہی ہے، ان کی محنت کو قبول فرما کر سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ لایانی میں لگ کر حق ایک ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے، اے اللہ اس بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما اور ہمیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ اطمینان عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، دشمنیوں کو اے اللہ محبتوں سے بدل دے، امن اور بھائی چارے کی فضائیں قائم فرما دے۔ اے اللہ آپ سب کو ہدایت دے دیں اور سب کو جنت عطا فرما دیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے کریم رب کرم فرما، اے رحیم رب رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ درگزر اور عفو اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی امت کے ہر فرد کو وہ ساری خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ان شرور سے پناہ عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا نہ کہہ سکے تمنائیں کی سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما، سب کو اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما، سب کو اپنی معرفت عطا فرما، سب کو اپنی رضا پر چلنے والا بنا اور دین کے لیے اپنی خواہشات کو قربانی کرنے والا بنا، سب کے رخ کو آخرت کی طرف کر دے۔ اے اللہ آخرت بھی بنا دے اور اپنے فضل سے دنیا بھی بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جماعتوں کے ذمہ دار بھائی اسی وقت نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 پہ تشریف لے جائیں اور رخوں کا